بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابتہ ومن والہ اما بعد۔ روایت چل رہی ہے الامر والنہی کے ترجمۃ الباب کی، آگے شروع کر رہے ہیں۔ خلف ابن ہشام کی روایت ہے۔ ان کی روایت چلتے چلتے عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنحوہ زاد او لیضربن اللہ بقلوب بعضکم علی بعض ثم لیلعننکم کما لعنہم۔ اس سلسلے میں ہم اس سے پہلے کلام کر چکے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک راوی آپ کو نظر آ رہے سالم، عن عمرو بن مرۃ عن سالم، سالم ابن عجلان الافطس الاموی مولاہم، ابو محمد المدنی الحرانی ثقۃ، لیکن ان پر ارجاء کا الزام تھا اور پھانسی دے کر انہیں مار دیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں کہ تم لوگ نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف کرتے رہنا، ورنہ بنی اسرائیل کا جو حال ہوا تھا ایسا ہو جائے گا۔ اللہ پاک ایک دوسرے کو آپس میں بھڑا دیں گے، لڑا دیں گے، اور حق تعالی شانہ کی لعنت کے تم مورد بنو گے۔ قال ابو داود رحمہ اللہ تعالی رواہ المحاربی عن العلاء بن المسیب عن عبد اللہ بن عمرو بن مرۃ عن سالم الافطس عن ابی عبیدۃ عن عبد اللہ، ورواہ خالد الطحان عن العلاء عن عمرو بن مرۃ عن ابی عبیدہ۔ گویا درمیان میں سے سالم ساقط ہو گئے ہیں، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ اوپر والی سند میں عبداللہ بن عمرو بن مرۃ عن سالم الافطس عن ابی عبیدہ، جی تو محاربی نے جب ذکر کیا تو عن العلاء بن المسیب عن عبداللہ بن مرہ، تو گویا سالم کو درمیان میں سے ساقط کر دیا ہے۔ اس کے بعد کی روایت ہے وہب بن بقیہ عن خالد، پھر ہائے تحویل ہے، اور اس کے بعد قال ابو بکر رضی اللہ عنہ بعد ان حمد اللہ واثنى علیہ۔ حضرت ابو بکر کا کسی سند میں آ جانا یہ خود ایک لطیفۃ الاسناد بنتا ہے، اس اعتبار سے کہ صاحب رسول ہے اس سند میں، اور السابقین الاولین میں سے ہے، خلیفہ اول ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر محترم ہے، اور مقلین میں سے ہے۔ قال ابو بکر بعد ان حمد اللہ واثنى علیہ یا ایھا الناس انکم تقرؤون هذه الآیۃ وتضعونها على غیر مواضعها علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ قال عن خالد وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب۔ وقال عمرو عن هشيم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب۔ قال أبو داود ورواه كما قال خالد ابو اسامة وجماعة، وقال شعبة فيه ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم اکثر ممن يعمله۔ یہ جو قال ابو داود ہے کہ ورواه كما قال خالد ابو اسامة وجماعة، یعنی خالد کی روایت کے مانند جو وہب کے شیخ ہیں ایسی ہی روایت ابو اسامہ اور محدثین کی بڑی جماعت نے کی ہے۔ کون مراد ہے بڑی جماعت سے؟ یزید ابن ہارون جن کی روایت کو مسند احمد میں نقل کیا گیا، عبد ابن حمید جن کی روایت کو ترمذی میں اور بزار میں نقل کیا گیا ہے، یہ ہے۔ وقال شعبۃ فیہ، فیہ ای فی الحدیث، شعبہ نے اس حدیث میں یہ زیادتی بھی کی ہے کہ ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی، ہم یعنی وہ قوم اکثر ممن یعملہ، تو لفظ اکثر ممن یعملہ اس کو ذکر کیا ثم یقدرون،
والے قول میں تو نہی کرنے والے اگر اکثر ہوں عاصین کے مقابلے میں تو ان کو قدرت علی المنع ہوگی، لیکن اگر نہی کرنے والے عاصین کے مقابلے میں اقل ہوں تو ایسا سمجھنا چاہیے کہ ان کو قدرت علی المنع نہیں ہے۔ یہ فلسفہ بتلانے کے لیے قال شعبۃ والی روایت کو ذکر فرمائی ہے کہ ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصی ہم اکثر ممن يعمله، ہم یعنی وہ نہی عن المنکر کرنے والے اکثر ہونے چاہیے عاملین معصیت کے مقابلے میں۔ مسند احمد میں شعبہ کی روایت آئی ہے، حدثنا عبداللہ کے حوالے سے حضرت ابو بکر ہی کی کہ یا ایہا الناس انکم تقرؤون هذه الآیت وتضعونها على غیر ما وضعها اللہ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الناس اذا رأوا المنکر بینہم فلم ینکروہ یوشک ان یعمہم اللہ بعقابہ۔ اس میں وہ بات نہیں ہے جو ابو داؤد نے شعبہ کے حوالے سے قال ابو داؤد کے ضمن میں نقل کی ہے کہ ہم اکثر ممن یعملہ۔ روایت کا اب مطلب سمجھیے، دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اس آیت کو پڑھتے ہو یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اس کے ظاہر سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ شیخ اپنی اپنی دیکھ، کسی کو کسی کے سامنے روک ٹوک امر وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی گمراہ ہوتا ہو تو ہو، تم ہدایت پر ہونے چاہیے۔ تم اس آیت کو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم اس کا مطلب غلط نکالتے ہو۔ اس آیت کا ترجمہ سن کر اس کا مطلب غلط مت نکالو کہ تم اپنی اپنی فکر کرو، اگر تم ہدایت پر ہو تو گمراہ ہونے والوں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی۔ اس سے تم ایسا سمجھتے ہو کہ تبلیغ ضروری نہیں ہے، صرف آدمی کا اپنے آپ کا ہدایت پر ہونا کافی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ابو بکر فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگ جب ظالم کو اس کے ظلم پر ہوتے ہوئے اس کو ظلم سے نہ روکیں تو پھر عذاب سبھی پر آئے گا، معصیت کرنے والوں پر بھی اور نہ روکنے والوں پر بھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس قوم کے اندر ارتکاب معاصی اور ظلم ہوتے ہوں تو باوجود اس کے روکنے پر قادر ہونے کے لوگ نہ روکیں تو عذاب سب پر آئے گا۔ معاصی کا ارتکاب نہ کرنے والے تعداد میں زائد ہوں ارتکاب کرنے والوں سے، یہ شعبہ کی جو قید ہے، یہ قید بظاہر اس اعتبار سے ہے کہ قدرت علی التغییر تو اس وقت ہوتی ہے جب نہ کرنے والے زائد ہوں، لیکن مسند احمد میں یہ زیادتی نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو سنایا۔ یہ تو ہمارے مصنف اس کو بہت مختصر کر کے آگے چلے گئے ہیں۔ جلالین میں ہم اس پر مستقل بحث کرتے ہیں کہ یہ آیت لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم اپنے اطلاق پر نہیں ہے، یہ خصوصی حالات پر محمول ہے۔ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر حضور سے خود دریافت فرمائی تھی، جزاہ اللہ عنا احسن الجزا، کہ حضور اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے، انسان خود ہدایت پر ہو کافی ہے۔ تو اس کا جواب حضرت ابو ثعلبہ الخشنی نے دیا ہے، جو آگے خود ہمارے امام ابو داؤد بھی لائے ہیں۔ یہاں انہوں نے اس کو اتنا چھوڑ دیا، لیکن آگے وہ خود مصنف علیہ الرحمہ اس روایت کو لا رہے ہیں
کہ یہ آیت کریمہ مخصوص حالات میں ہے، مطلق نہیں ہے، کہ جب لوگوں میں شحن مطاعن و ہون متبعن و دنیا موسرتن و اعجاب کل ذی رأی برأیہ ہو تو لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم ہوگا، تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نافع و مفید نہیں بنے گا۔ لوگوں میں شدت بخل ہو اور خواہشات نفسانیہ کی پیروی ہو، دنیاوی مصلحتوں کو ہی ترجیح دی جاتی ہو اور اپنے آپ کی رائے پر ہی اعجاب ہو، تو پھر کون کسی کی مانتا ہے؟ ایسے وقت میں ترک تغییر اور ترک تبلیغ مضر نہیں ہے اور پھر اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ مطلب ترک امر بالمعروف و نہی عن المنکر مخصوص اوقات میں ہے، ہر حالت میں نہیں۔ علماء مفسرین نے اور بھی ایک بات کہی ہے کہ ترک تبلیغ کو غیر مضر قرار دیا ہے بشرطے کہ اذا اہتدیتم، اور اہتدیتم تبھی تو ہوگا جب وہ تبلیغ کر چکے ہوں گے حالات کے اعتبار سے، بالید یا باللسان یا بالقلب۔ بہت زوردار جواب ہے یہ کہ لا یضرکم تو تب جب اذا اہتدیتم، اور اہتدائے کامل بغیر تبلیغ کے نہیں ہوتا، اس لیے کہ اہتدا تب ہوگا جب ادائے واجبات و فرائض ہوں، اور فرائض میں سے ایک تبلیغ بھی ہے، تو ترک تبلیغ ہوگی جو اذا اہتدیتم موجود ہی نہیں ہوگا۔ تبلیغ کے باوجود بھی اگر لوگ نہ مانیں، اذا اہتدیتم کا مطلب یہ نکلے گا کہ لا یضرکم من ضل اذا بلغتم و اذا امرتم و اذا نہیتم، تو پھر لا یضرکم۔ یہ بہترین توجیہ ہے جس کو مفسرین نے ماشاء اللہ وجزاہم اللہ ورضی اللہ عنہم ذکر فرمایا ہے۔ آگے محمد ابن العلا کی روایت ہے اور دوسرے استاد حناد ابن سری ہیں، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکرا فاستطاع ان یغیرہ بیدہ فلیغیرہ بیدہ، وقطع حناد بقیت الحدیث فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع بلسانہ فبقلبہ وذالک اضعف الایمان۔ یہ بھی روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنی اپنی استطاعت کے بقدر ہر انسان پر ضروری ہے۔ کم از کم فتنوں کے زمانے میں تغییر بالقلب تو جو بشکل بعد و مہاجرت ظاہر ہوتی ہے ہونی ہی چاہیے۔ اس کے بعد کی روایت ابو الربیع سلیمان ابن داؤد العتکی کی ہے جو آگے بڑھتے بڑھتے جا رہی ہے ابو ثعلبہ الخشنی تک۔ فقلت یا ابا ثعلبة کیف تقول فی هذه الآیہ علیکم انفسکم قال اما واللہ لقد سألت عنها خبیرا سألت عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنکر حتى اذا رأيت شحا مطاعا بخل وهوى متبعا ودنيا موسرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر فيه مثل قبض على الجمر۔ بعد میں حالات ایسے آئیں گے کہ دین پر قائم رہنا آدمی کے لیے ایسا مشکل ہوگا جس طرح مٹھی میں چنگاری کا رکھنا، اور اس زمانے میں شریعت پر چلنے والے کے لیے 50 آدمیوں کے اعمال کے برابر ثواب ہوگا، ایسے 50 جو اس جیسے عمل کرتے ہوں گے۔ یہ ہے کہ للعامل فیہ مثل اجر 50 رجلا یعملون مثل عملہ وزادنی غیرہ، یعنی عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ زادنی غیر عتبتہ، جیسے ترمذی کی روایت میں ہے کہ قال یا رسول اللہ اجر 50 منہم قال اجر 50 منکم، استفہام
کے انداز میں، مطلب اجر کل واحد منہم علی تقدیر انہ غیر مبتلا ولم یضاعف اجرہ، یا اجر 50 منہم اجمعین لم یبتلوا ببلائہ، یہ اس میں مطلب ہو جائے گا اجر 50 منکم کا۔ اب یہاں ایک بحث ہو سکتی ہے کہ آخری زمانے میں جو لوگ ایسا کریں گے تو ان کو 50 لوگوں کا، تم میں سے 50 لوگوں کا اجر ملے گا، یہ تو صحابہ کو کہا جا رہا ہے، تو غیر صحابی کا عمل صحابی کے عمل سے 50 گنا مضاعف ہونا ظاہر ہو رہا ہے۔ صرف اس عمل کے اعتبار سے ہے جس کو اختیار کرنا آنے والے زمانے میں انسان پر زیادہ شاق ہوگا، مطلقاً نہیں۔ لہذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ غیر صحابی کا اجر کلی اور اطلاقی طور پر صحابی کے اجر سے بڑھ سکتا ہے، یہ تو صرف اس عمل کے اعتبار سے ہے جس کو اختیار کرنا آنے والے زمانے میں انسان پر زیادہ شاق گزرتا ہو۔ بعض علماء جیسے ابن عبد البر وغیرہ نے ان جیسی روایتوں سے استدلال کیا ہے کہ غیر صحابی صحابی سے افضل ہو سکتا ہے، لیکن جمہور کا استدلال آپ حضرات نے پڑھا ہے خیر امتی القرن الذی بعثت فیہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم سے ہے۔ جمہور علماء تو یہی کہتے ہیں، اور روایتوں میں ہے صحابہ کرام کے باب میں، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مثل امتی مثل المطر لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ، لیکن جمہور بہرحال یہی کہتے ہیں، اور وہ روایت بھی تو ہے واللہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ۔ اس کے بعد کی روایت قعنبی کے حوالے سے آ رہی ہے عن عبداللہ بن عمرو بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کیف بکم وبزمان او قال یوشک ان یأتی زمان یغربل الناس فیہ غربلتن، مفعول مطلق، تبقى حثالۃ من الناس، یعنی اچھے لوگ چلے جائیں گے اور اراذل باقی رہیں گے۔ حثالۃ، ہاں اچھے لوگ چلے جائیں گے، حثالۃ اراذل کے معنی میں آتا ہے۔ قد مریجت عہودہم، مریجت ای اختلطت وفسدت، واماناتہم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين اصابعه فقالوا كيف بنا يا رسول الله فقال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على امر خاصتكم وتذرون امر عامتكم۔ اس کے بعد کی روایت بھی کچھ ایسی ہی ہے ہارون ابن عبداللہ کے حوالے سے جو آ رہی ہے کہ بینما نحن حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ ذکر الفتنة فقال اذا رأيتم الناس قد مرجت عہودهم وخفت اماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين اصابعه قال فقمت اليه فقلت كيف افعل عند ذلك جعلني الله فداك قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر عليك بامر خاصة نفسك ودع عنك امر العامة۔ مطلب جب غلبہ فساد ہو اور شیوع جہل ہو تو پھر نصیحت فائدہ نہیں دیتی، ناصح کا قول قبول نہیں کیا جاتا، تو وجوب امر بالمعروف اور وجوب نہی عن المنکر ایسے زمانے میں ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ ان دونوں روایتوں کا خلاصہ نکلتا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دور فتن میں انسان کو کیسے رہنا چاہیے۔ زبردست بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ تم لوگ ایسا کرنا کہ جب امانتوں کا خیال نہ رہے اور گھٹیا کمینے لوگ دنیا میں رہ جائیں، لوگوں کو چھان دیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شبک بین اصابعہ لوگ خلط ملط ہو جائیں، پتہ ہی نہ چلے، تو اس وقت یہ کرو کہ خود جو نیک کام ہیں ان کو کرتے رہو، منکرات کو چھوڑ دو، اپنی فکر میں رہو، ہاں
اپنی فکر میں رہو، عوام کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ انہی حالات اور انہی فتن کو دیکھتے ہوئے بعض مشائخ کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کونا پکڑ لیا ہے، اس لیے وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ہمیں ان پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ انہیں اس دور میں بھی ایسے ہی حالات نظر آ رہے ہیں، اور فرمایا گھر سے باہر نہ نکلو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور خود عمل کرتے رہو، اور فرمایا وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ۔ اس کے بعد کی ایک روایت ارشاد فرمائی محمد بن عبادہ الواسطی کے حوالے سے ابو سعید خدری کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر او امیر جائر۔ اس کو افضل الجہاد اس لیے کہتے ہیں کہ جو دشمن سے جہاد کرتا ہے وہ تو رجاء و خوف کے درمیان متردد ہوتا ہے، اسے نہیں معلوم ہوتا کہ وہ یغلب ہوگا یا یغلب ہوگا، لیکن جو سلطان وقت کے سامنے کھڑے ہو کر امر بالمعروف یا کلمہ حق کہتا ہے وہ تو سلطان وقت کے ہاتھ میں مقہور ہوتا ہے۔ وہ جب حق کہے گا اور امر بالمعروف کہے گا تو یقینی طور پر سلطان چونکہ جائر ہے، اس لیے فقط تعرض للتلف و احراق نفسه للہلاک، اس اعتبار سے وہ افضل انواع جہاد ہوا، اس لیے کہ اس میں غلبہ خوف بلکہ تیقن خوف کسی درجے میں ہوتا ہے۔ جہاد مع الکفار میں دونوں احتمال ہوتے ہیں، غالب بھی ہو سکتا ہے، مغلوب بھی۔ پہلے کی امید ہے کہ غالب ہوگا لیکن مغلوبیت کا خوف ہے۔ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے میں تو اپنی ہلاکت ہی کا غلبہ ظن ہوتا ہے، اس لیے یہ کام بڑا مشکل بھی ہے، اس اعتبار سے اس کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کی روایت میں محمد ابن العلا کے حوالے سے عن العرس روایت بیان کی گئی ہے کہ عن العرس ابن عمیرہ الکندی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا عملت الخطیئة في الارض كان من شهدها فكرهها وقال مرة انكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها۔ ارے کیا زبردست بات فرمائی ہے، ہم لوگ اس میں بڑی کوتاہی برت رہے ہیں کہ جب کسی جگہ کوئی ناجائز اور حرام کام انجام دیے جا رہے ہوں تو جو شخص وہاں موجود ہے لیکن اس کو برا سمجھتا ہے تو وہ اس شخص کے مانند ہے جو اس جگہ ہے ہی نہیں، تو کم از کم برا تو سمجھنا ہی پڑے گا۔ اور جو شخص اگرچہ جسماً وہاں موجود نہ ہو لیکن اس ناجائز کام کو پسند کرتا ہو، تالیاں بجاتا ہو، سنتا ہو، مزے لیتا ہو، تماشائی بنتا ہو، تو پھر وہ اس شخص کے حکم میں ہے جو وہاں موجود ہے اور اس کام میں شریک بھی ہے۔ بہت خطرناک بات ہے۔ تو ہمیں ایسی غیر اسلامی اور غیر شرعی حرکات پر راضی رہنے کی بھی ضرورت نہیں، مزے لے کر اس کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کی روایت میں بھی احمد ابن یونس کے حوالے سے نحوہ کہہ کر یہی بات ارشاد فرمائی گئی۔ اس کے بعد سلیمان ابن حرب کی روایت ہے جس میں آیا حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا او يعذروا من انفسهم۔ لوگ ہلاک نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان کے عیوب و معاصی غالب نہ ہو جائیں۔ ہاں یہ تو اس کے خلاصہ کلام کے اعتبار سے مطلب نکلا، یعنی اگر میں نے اس کے بعد آپ سے کچھ سوال کیا تو پھر آپ مجھ کو اپنے ساتھ مت رکھنا، گویا اس صورت میں آپ کے پاس مجھ کو ساتھ نہ رکھنے کا معقول عذر ہوگا۔ اس طرح یہاں بھی ہے کہ لوگ اس وقت تک ہلاک نہیں ہوں گے، اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جب تک کہ ان کے معاصی غالب نہ ہو جائیں۔ جب ان کے معاصی غالب ہو جائیں گے، حد تجاوزی ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے، اور گویا لوگوں کی یہ حالت اللہ کے لیے ان کو عذاب دینے کا ایک معقول عذر ہوگا۔ اللہ کے لیے، اللہ کے پاس ان کا ایک عذر ہوگا، اللہ کے پاس خود ان کو عذاب میں مبتلا کرنے کا ایک عذر ہوگا، یہ بات فرمائی جا رہی ہے۔
اس کے بعد ہے باب قیام الساعہ، آخری ترجمۃ الباب، احمد ابن حنبل کے حوالے سے روایت جاری ہے ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ صلاة العشاء فی آخر حیاته فلما سلم قام فقال ارأيتم لیلتکم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون عن هذه الأحاديث عن 100 سنة وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد أن ينخرم ذلك القرن. اس روایت سے بعض لوگوں نے حضرت خضر کے نہ ہونے پر بھی استدلال کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے اس مدت میں جو نسل ہے وہ ختم ہو جائے گی. گویا حضور ان کو یہ کہہ کر ان کی عمروں کے کم ہونے کی تنبیہ و نصیحت فرما رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہاری عمریں تم سے پہلی امتوں کی طرح ہوں گی کہ پھر اب تم عبادت میں اجتہاد کا انتظار کرو، نہیں ابھی سے محنت میں لگ جاؤ. یہ ابن بطال نے بڑی قیمتی بات اس سلسلے میں ارشاد فرمائی ہے. امام نووی فرماتے ہیں کہ اس رات روئے زمین پر جو بھی ہوگا وہ 40 سال سے زیادہ اس رات کے بعد 40 سال سبقت لسانی ہوئی عفواً اس رات کے بعد 100 سال سے زیادہ عمر نہیں گزارے گا، چاہے اس وقت اس کی عمر کم ہو یا زیادہ ہو. مطلب یہ نہیں ہے کہ اس رات کے بعد جو پیدا ہوگا اس کی عمر 100 سال نہیں ہوگی، یہ مطلب نہیں ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. اس کے بعد کی روایت موسیٰ ابن سہل کی عن ابی ثعلبۃ الخشنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يعجز اللہ هذه الامة من نصف یوم. نصف یوم یعنی 500 سنہ، مطلب یہ امت یا اس کی حکومت 500 سال تک باقی رہے گی، اس سے کم نہیں ہوگی، اور اگر بڑھ جائے تو پھر کوئی مضائقہ نہیں ہے، کم کی نفی ہے. پھر عمر ابن عثمان کی روایت ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال انی لارجو اللہ تعجز امتی عند ربها ان یؤخرهم نصف یوم. قیل لسعد وکم نصف یوم قال 500 سنة. کیوں؟ وان یوما عند ربک کالف سنة مما تعدون. تو حضرت ابن عمر کی روایت ہے، یہ قیام الساعہ میں، کہ ایک روز حضور نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی اپنی زندگی کے آخری ایام میں. سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تم اس رات کو دیکھ رہے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا جی ہاں. اس مقام سے صحابہ کا یہ جواب سمجھ میں آ رہا ہے، اور مقام ہی سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا تو پھر اچھا اس کو ذہن میں رکھو، وہ یہ کہ اس رات کے 100 سال کے بعد جتنے لوگ اس وقت روئے زمین پر ہیں ان میں سے کوئی نہیں رہے گا. ابن عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی آپ کے اس ارشاد کے بارے میں. 100 سال کے مطلب میں رائے زنی کرنے لگے کہ شاید مراد یہ ہو کہ اس رات سے لے کر 100 سال کے اندر قیامت آ جائے گی. فرماتے ہیں کہ آپ کی مراد یہ تھی کہ اس وقت جتنے لوگ زمین پر موجود ہیں ان میں سے کوئی 100 سال کے بعد باقی نہیں رہے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی دنیا میں باقی، ابھی جو ہے اس کی بات ہے. اور حضور اس طرح جیسے میں نے کہا نصیحت فرماتے ہیں. چنانچہ دیکھو ہر شخص کو، ہر زمانے کے لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اور تقریباً ہر زمانے کے لوگوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان میں سے اب سے جس وقت آپ کہیں 100 سال کے بعد کوئی باقی نہیں رہے گا. ہر زمانے کے لوگوں پر صادق آ سکتی ہے یہ بات، اس لیے ہر زمانے کے لوگوں کو قصر اعمار کے باب میں متنبہ رہنا چاہیے. صحابہ کرام میں سب سے اخیر میں وفات حضرت ابو الطفیل عامر ابن واصلہ کی ہوئی. ان کی وفات کے بارے میں سن 100 ہجری کا قول ہے اور ایک قول سن 110 کا ہے. دونوں صورتوں میں حضور کے قول کی صداقت ظاہر ہے. آخری صحابی ابو الطفیل کا انتقال ہوا تو آپ دیکھ لو، آپ نے یہ بات اپنی عمر کے اخیر میں فرمائی تھی. اس حدیث سے اس پر استدلال ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی وفات کے 100 سال بعد
اپنے صحابی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ ناقابل قبول ہوگا۔ زبردست استدلال فرمایا گیا ہے۔ اور آخری روایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس امت کو محروم نہیں کریں گے نصف یوم سے، یعنی کم از کم نصف یوم تک میری امت باقی رہے گی، کم از کم۔ اس سے زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور ماشاءاللہ زیادہ ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سب فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہدایات نبویہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتاب الفتن والملاحم بحمد اللہ تعالی یہاں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم جنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن برحمتک یا ارحم